الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، سرزمین پاک و ہند پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس عرصے میں غیر مسلموں کو مکمل شہری حقوق حاصل رہے۔ ہر شخص کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی تھی، بلکہ بعض مواقع تو ایسے بھی آئے کہ غیر مسلموں کو ترجیحی مراعات حاصل رہی۔ انگریز تاجر بن کر آئے اور سازشوں کے بلبوتے پر حکمران بن بیٹھے۔ ان کی حکومت کو جو سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ مسلمانوں سے تھا۔ ایک تو اس لیے کہ مسلمان عرصہ دراز سے یہاں حکومت کر چکے تھے، دوسرا اس لیے کہ ان کی ایمانی حرارت انہیں کسی بھی وقت آمادہ جہاد کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو پامال کرنے اور ان کی وحدت ملی کو پارا پار کرنے میں کوئی غفلت، کوئی بے پرواہی نہیں کی۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھے کہ مسلمانوں کی بقا اور ترقی کا راز ایمان اور اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اسی بنیاد کو کمزور کرنے اور ختم کرنے میں صرف کر دیں۔ دینی مدارس کو بے اثر بنانے کے لیے اسکول، کالج کھولے اور وہاں تعلیم پانے والے بچوں کے ذہنوں کو الحاد اور بے دینی کے زہر سے بھر دیا۔ اتحاد ملت کو ختم کرنے کے لیے نئے پیدا ہونے والے فرقوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی دور بلا خیز میں اس قسم کے مباحث پھیلے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر محبوبان خدا کی شان میں توہین و تنقیص کی زبانیں دراز کی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور متحدہ پاک و ہند میں اتنے فرقے پیدا ہوئے کہ دوسرے کسی بھی اسلامی ملک میں اتنے فرقے نہیں ملیں گے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرقہ بندی کی بھرپور حوصلہ شکنی کی اور وحدت ملی پر زور دیا۔ ان کی علمی اور تحقیقی کوششوں کا محور ہی اتحاد تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جسے قدرت نے تحفظ ناموس رسالت و تجدید دین اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں 10 شوال المکرم کو 1272 ہجری 14 جون 1856 سن عیسوی میں بوقت ظہر پیدا فرمایا۔ والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام محمد تجویز فرمایا اور جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احمد رضا اور تاریخی نام المختار رکھا گیا، جس سے آپ کا سن ولادت 1272 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد اور جد امجد مولانا نقی علی خان اور مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہما اپنے دور کے کبیر علماء اور اولیاء میں سے تھے۔ فاضل بریلوی قدس سرہ نے تمام مروجہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سے پڑھ کر تقریباً 14 سال کی عمر میں سند فضیلت حاصل کی اور مسند تدریس اور افتاء کو زینت بخشی۔ والد ماجد کے علاوہ حضرت شاہ آل رسول مارہ روی، علامہ احمد بن زینی دہلان مفتی مکہ مکرمہ، علامہ عبد الرحمن مکی، علامہ حسین بن صالح مکی،
اور حضرت مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہم اللہ تعالی علیہم سے بھی استفادہ کیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ علوم تو اپنے زمانے کے متبحر علماء سے پڑھے اور باقی علوم خداداد قابلیت کی بنا پر مطالعے کے ذریعے حل کیے، اور نہ صرف 50 سے زیادہ علوم و فنون میں عقل کو حیران کر دینے والی مہارت حاصل کی، بلکہ ہر فن میں تصانیف بھی یادگار چھوڑے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14.25 سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد کو دیا، والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا، جو بالکل صحیح تھا۔ اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اسی دن سے آخری عمر تک مسلسل فتویٰ نویسی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور فتاوی رضویہ کی ضخیم جلدوں کا گراز قدر سرمایہ امت مسلمہ کو دے گئے۔ در مختار علامہ شامی پر 5 جلدوں میں حاشیہ لکھا اور قرآن پاک کا مقبول انعام ترجمہ لکھا، جو کنز الایمان کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ فن تفسیر پر عربی حواشی لکھے، علم حدیث پر اعلیٰ حضرت کے عربی حواشی موجود ہیں، اور کتب اسماء رجال پر حواشی لکھے، شروع حدیث پر حواشی لکھے، فقہ اور اصول فقہ پر حواشی لکھے۔ اسی طرح آپ نے نبوت کے متعلق رسائل لکھے، تصنیف فرمائے، تفصیل شیخین سے متعلق، اہل بیت اور صحابہ کرام سے متعلق، اولیاء کرام سے متعلق، حدیث سے متعلق اختلافی مسائل، فقہ اور متفرق ابواب پر تصانیف آپ کی موجود ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے خلاف لب کشائی کرنے پر بھرپور تنقید کی۔ سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ جیسے قبیح عیب سے پاک ہے، کے علاوہ امکان کذب کے رد پر 5 رسالے لکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم ماننے والوں کے رد میں رسائل مبارکہ قوارع القہار المجسمۃ الفجار تحریر کیا۔ دین اسلام کے مخالف قدیم فلاسفہ کے عقائد پر رد کرتے ہوئے مبسوط رسالہ الکلمۃ المہمہ رقم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ائمہ دین مجتہدین اور اولیاء کاملین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سخت محاسبہ کیا۔ قادیان میں انگریز کا کاشتہ پودے کی بیک کنی کی اور ان کے خلاف متعدد رسائل لکھے، اور جیسے کہ قہر الدیان علی مرتد بقادیان، المبین معنی ختم النبیین، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، الجزار الدیانی علی مرتد القادیان۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں پائی جانے والی بدعتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی کوششوں کو بکھیر کے رکھ دیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر ہر محاذ پر جہاد کیا اور تمام عمر اس کام میں صرف کر دی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس وقت 2 قومی نظریے کا پرچار کیا جب قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ امام احمد رضا ایسے عالم تھے کہ جنہیں ہر علم پر دسترت حاصل تھی۔ وہ کون سا علم تھا جو ان کی گرفت میں نہ ہو؟ ایس فتاوی رضویہ کی چند جلدوں کے مطالعے کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے بے ساختہ کہا کہ میں نے دور آخر میں ان یعنی مولانا احمد رضا خان جیسا فقی نہیں دیکھا۔ ایسے مفتی کے ان کے فتاوی رضویہ شریف کی صرف چند جلدوں کے مطالعے کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے ساختہ کہا، میں نے دور آخر میں ان یعنی مولانا احمد رضا خان جیسا فقی نہیں دیکھا۔ مولانا جو رائے ایک بار قائم کر لیتے ہیں اسے دوبارہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنا موقف ہمیشہ خاصی سوچ و بچار کے بعد اختیار کرتے ہیں۔ سرمستی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے اگر ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو وہ اپنے دور کے امام ابو حنیفہ نہ ہوتے۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں آج دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جو اس صدی کے مجدد برحق ہیں۔ اور یقیناً یہ القابات اور اعزازات انہی کو زیبا ہیں، جیسے کہ پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، شیخ طریقت، رہبر شریعت، راس الفقہاء والمحدثین، زینت مسند رشد و ارشاد، مولانا قاری الحافظ مفتی الشاہ عبد مصطفیٰ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ ان کا وجود دین متین کی رونقوں کا باعث بنا، جن کی برکت سے گلشن اسلام کے مرجھائے ہوئے پھولوں پر پھر سے بہاریں نمودار ہوئیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پرچار کرنا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شان الوہیت اور مقام رسالت اور صحابہ اہل بیت و اعظام، محبوبان خدا، اولیاء کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو اپنے قلم کے خنجر کے وار سے ذلت کی موت اتار دینا تھا۔ کل کے رضا ہے خنجر خوں خوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے پوری زندگی دین متین کی حمایت میں گزاری اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا۔ 100 سے زائد علوم پر ان کی علمی، روحانی، تعلیمی، تبلیغی، تدریسی اور تصنیفی اشاعت خدمات کے بارے میں کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ سچ ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔